बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी, बीच में 48 घंटों का जो सीज़ फायर था उसमें आधे से ज़्यादा वक्त गुज़र चुका है, यानी आधा वक्त ज़ाया हो चुका है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सफ़ारती सतह के ऊपर राब्ते हुए हैं। सफ़ारती सतह पर ये राब्ते जो हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये इब्तदाई राब्ता था और इंतहाई मुस्बत इसमें बातें हुई हैं। कुछ इतलात अफ़गानिस्तान से ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पर अफ़गान क़यादत ने सर जोड़े, बाकायदा इस चीज़ पर मुशावरत की कि ये मुज़ाकरात कैसे हों, कहाँ पर हों। अब ये इतलात जब मैंने आपको बताया था, मेरा ख़्याल है कि कल ही किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक और दोहा मुआहदे का इम्कान है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात होंगे ये किन शराइत पर होंगे, क्या इसमें इम्कानात हैं, बीच में क्या ख़दशात हैं, आज की वीडियो में इन सारे मामलात पर बात करेंगे। एक ख़बर ये आई है कि तालिबान के सरबरा उनके अमीर शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने मंजूरी नहीं दी उस वफ़द की कि जो जाएगा कतर दोहा में पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेगा। अच्छा, पहले मैं ये बताऊं कि पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस मामले के ऊपर खुलकर बात नहीं की। कोई तस्दीक नहीं है, कोई ऐलान नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर ये मुज़ाकरात दोहा कतर में होंगे तो पाकिस्तानी वफ़द जो है ये किसके क़यादत में जाएगा। हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो आप तो कुछ नाम भी सामने आ चुके हों, ये पता चल चुका हो कि वफ़द किन किन शख्सियात पर मुश्तमिल है और इसकी क़यादत जो है ये कौन करेगा। अब जो शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के हवाले से बात की जा रही है, उनके सामने जब ये प्रपोज़ल जो है वो पेश किया गया कि जनाब इस किस्म के मुज़ाकरात होने हैं, इस्लामाबाद में तो होने से रहे, काबुल में तो होने से रहे, अब किसी तीसरे मुल्क में ये मुज़ाकरात होने हैं, तो फिर उन्होंने थोड़ी सी हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया। उनको जब बताया गया कि जी इस तरह अटैक्स हुए हैं कंदहार में और फिर काबुल में हुए हैं, उसमें ज़ाहिर है कि जानी नुकसान भी हुआ है, तो एक शदीद वहाँ पे एक इश्तियाल भी पाया जाता है, रद्द-ए-अमल भी पाया जाता है। और इस सारी सूरत हाल में कि जब एक जो वफाकी उनकी काबीना है, जो मरकज़ी काबीना है अफ़गान तालिबान की, वहाँ से किसी वज़ीर की सरबराही में वफ़द भेजने के हवाले से जब बात हुई तो ज़ाहिर है कि सबसे पहली नज़र उठी अमीर ख़ान मुत्तकी की तरफ। लेकिन अमीर ख़ान मुत्तकी जो दौरा करके हिंदुस्तान का आए हैं और जिस तरीके से उनकी पाकिस्तान के हवाले से बयानबाजी, या ये कह लें उर्दू में जिस तरह की कहते हैं कि जी जो वो गुल खिला के आए हैं, तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये वफ़द जो है ये अब जाएगा मुल्ला याकूब मुजाहिद की सरबराही में। अब मुल्ला याकूब मुजाहिद जो हैं ये वज़ीर दिफ़ा हैं अफ़गानिस्तान के, और जब से ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला शुरू हुआ है, जब से अफ़गान फोर्सेस ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए, जब फ़िज़ाई हमला एक हुआ था मुबैना तौर पर जिसमें निशाना बनाने की कोशिश की गई थी काबुल में मुफ्ती नूर वली महसूद को, तो उसके बाद एक बयान सामने आया था मुल्ला याकूब मुजाहिद का। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग छिड़ी तो उसके बाद हमें मुल्ला याकूब मुजाहिद जो है ये नज़र नहीं आए, उनका कोई बयान जो है कम अज़ कम मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। तो अब ये बताया जा रहा है कि मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं ये जाएंगे, कुछ सिक्योरिटी और जो इंटेलिजेंस हुक्काम हैं ये जाएंगे। आज ये बाकायदा बातचीत का आगाज़ होगा, दोहा में होगा, कतर का दारुल हुकूमत है, और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ जो तजावीज़ हैं इन पर तबादला ख्याल किया है। अफ़गान क़यादत ने सर जोड़े हैं, इस सारे मामले पर बातचीत हुई है, एक बयान भी जारी किया गया है अफ़गान वज़ारत ख़ारजा की तरफ से। लेकिन उसमें ज़्यादातर बातें जो हैं ये अमीर ख़ान मुत्तकी के दौरा हिंदुस्तान से मुतल्लिक़ हैं कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया, कैसे वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया, क्या क्या मुआहदे हुए, क्या क्या उनकी तरफ से यकीन दहानियाँ कराई गई, कैसे वो दारुल उलूम देवबंद गए, इससे पहले मास्को फॉर्मेट इजलास में उन्होंने शिरकत की। तो ये सारी ब्रीफिंग उन्होंने वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम को दी, और कुछ वहाँ पे जो अफ़गान वज़रा हैं उनसे उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, राब्ते भी आपस में हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर उन्होंने मुशावरत की हैं। कतर पर सारी नज़रें हैं, लेकिन साथ साथ इस सीज़ फायर पर गैर यकीनी के बादल भी हैं।
اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آدھا وقت گزر چکا ہے اور اس میں قطر کا جو کردار ہے، اب ظاہر ہے کہ قطر کی قیادت نے افغان قیادت سے بھی رابطہ کیا ہے، پاکستانی قیادت سے بھی رابطہ کیا ہے، اور اس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف باقاعدہ انہوں نے قطر کا ذکر کیا ہے، قطر کے کردار کو سراہا بھی ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور سفارتی جو ذرائع ہیں ان میں بھی یہ بات خاصی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کیسے دونوں ملکوں کے بیچ میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا جا سکے۔ یہ جو خدشات ہیں، خدشات یہی ہیں کہ شر پسند عناصر ہو سکتے ہیں، یہ سیز فائر کو توڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ افغان طالبان کو بھی ایک بہت اچھے سے یہ ادراک ہے، یہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے جو مخالفین ہیں یہ افغانستان کے اندر بھی موجود ہیں، ان کے مخالفین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، خاص کر یورپ میں ہیں، خاص کر سوشل میڈیا پر بہت سرگرم ہیں، اور یہ جو افغانستان کے اندر ان کے مخالفین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ ٹوٹے، اور یہ دونوں ملکوں کے بیچ میں جو غلط فہمیاں ہیں یہ مزید بڑھیں، اور مزید جو ہیں یہ صورتحال جو ہے وہ سنگین مرحلے میں داخل ہو۔ اب یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس میں آغاز کہاں سے ہوگا؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ آدھا وقت گزر چکا ہے، 48 گھنٹے کا یہ عارضی سیز فائر تھا، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ بنیادی جو مسائل ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں وہ شاید ابتدائی مذاکرات میں ڈسکس نہ کیے جائیں۔ آغاز جو ہے ان مذاکرات کا یا اس بات چیت کا، وہ جو پہلا دور ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ یہ جو سیز فائر ہے اس میں توسیع کی جائے، اس میں مزید کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے توسیع کی جائے، پھر یہ ادوار کی شکل میں یہ مذاکرات ہوں گے۔ پہلا دور ہوگا، پھر دوسرا دور ہوگا، پھر تیسرا دور ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ مرحلہ وار ہوں گے، اس میں مختلف مراحل جو ہیں یہ طے کیے جائیں گے۔ اب یہ ایک اچھا موقع ہے دونوں ملکوں کے لیے، یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے افغان طالبان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب اس میں بیچ میں مختلف پہلو ہیں ان دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے، تجارت ہے، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، اور بارڈر پر جو مسائل ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو وہاں سے جن پر بات تو کی جاتی ہے، وہاں سے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ خود افغان طالبان اس معاملے پر بہت بات کرتے ہیں، لیکن کوئی امکان نہیں ہے کہ اس معاملے پر یہاں پہ بات ہو، کیونکہ یہ فوری نوعیت کے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو ایک پرانا مسئلہ ہے ڈیورن لائن کا، جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تھے تو پاکستان کو بہت توقع تھی کہ نہ صرف ٹی ٹی پی کے مسائل حل ہوں گے، جو باقی شدت پسند تنظیمیں ہیں، جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کے جو پاکستان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے، پاکستان کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ افغان طالبان کے ذریعے حل کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیورن لائن کا مسئلہ ہے یہ افغان طالبان کم از کم باقیوں کی طرح اس کا راگ نہیں الاپیں گے۔ لیکن آج بھی افغان طالبان جب پاک افغان سرحد کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کو فرضی لکیر کہتے ہیں، فرضی کرخہ پشتوں میں کہتے ہیں، یعنی ایک فرضی لائن ہے۔ اور بیچ میں ہم نے افغان میڈیا پہ کچھ لوگوں کی باتیں سنی کہ جی ہم وہ جو 3 رنگوں والا جھنڈا ہے یا جو امارت اسلامی افغانستان کا جھنڈا ہے یہ ہم اٹک پہ لہرائیں گے اور خیبر پختونخوا بھی لے لیں گے، اور بلوچستان میں جو اپنا ہمارا حصہ ہے افغانستان کا وہ بھی واپس لے لیں گے۔ بہرحال آگ لگانے والے بہت ہیں، اس طرف سے بھی ہیں، اس طرف سے بھی ہیں، میرے ساتھ بھی بہت رابطے ہو رہے ہیں، اس طرف سے بھی ہو رہے ہیں، اس طرف سے بھی ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی خواہشات ہیں، لوگ فیک نیوز، بے بنیاد خبریں جو ہیں بھیج رہے ہیں، اور مجھ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح حصہ ڈالوں اس آگ میں، اور اس کو پھونکیں ماروں، کہ تاکہ یہ آگ مزید بھڑکے، کہ جعلی ویڈیوز، جعلی خبریں، بے بنیاد دعوے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مسائل بڑھیں گے، اس سے مسائل کم نہیں ہوں گے۔ خون جہاں پہ جس کا بہتا ہے درد وہی محسوس کرتا ہے، اور اگر دل کے اندر احساس ہو، درد ہو، انسانیت کا درد ہو، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اور پاکستان یہ آپس میں 2 اسلامی ہمسایہ برادر ملک ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ میرے کمنٹس میں دیکھیں کہ یہ لفظ برادر جو ہے اب استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہمسایہ ہیں، اسلامی ملک ہے، وہاں کے مسلمان ہیں، یہاں کے مسلمان ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال سے خوش کون ہو رہا ہے، اس ساری صورتحال کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟
وہ ممالک بھی اس میں پریشان ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، صرف یہ نہیں کہ جی وہ ایمی خوش ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ جیسے چین جو ہے وہ سخت پریشان ہے اس ساری صورتحال کی وجہ سے، کیونکہ سی پیک اور سی پیک 2 کا منصوبہ جس میں افغانستان کی شمولیت کی بات ہے، جس میں وسط ایشیا کی ریاستوں کے رسائی کی بات ہے، تو وہ منصوبہ جب متاثر ہوگا، جب یہ دونوں ممالک آپس میں لڑیں گے، جب یہاں پہ استحکام نہیں ہوگا، یہاں پہ امن نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ چین جیسے ممالک کے مفادات کی آبیاری کیسے ہوگی، وہ مقاصد کیسے حاصل ہوں گے۔ اب یہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں یہ غلط فہمیاں کیسے ختم کی جا سکتی ہیں، وہ بنیادی مسائل کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بات اس نہج تک آ کے پہنچی ہے۔ اپروول یا منظوری جو ہے شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی طرف سے امکانات یہی ہیں، خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے دی جا چکی ہے، لیکن یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ شیخ ملا یعقوب مجاہد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ وفد کی سربراہی کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے کون ہوگا اگلے چند گھنٹوں میں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے اسی طرح کی اپڈیٹس کے حوالے سے جاننے کے لیے، اور یہ جو جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں، جب تک کسی بھی خبر کا باقاعدہ اعلان نہیں ہو جاتا، جیسے اب میں ملا یعقوب مجاہد کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں ہیں، وہاں سے آتی ہیں۔ مستند خبر تو وہی ہوگی جب ہم وہاں پہ تصویریں دیکھیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے کہ جی پاکستانی یہ وفد ہے جس میں یہ شریک ہے، افغانستان کی طرف سے یہ وفد آیا ہے اور اس میں یہ شریک ہے، پاکستان کی طرف سے فلاں شخصیت جو ہے یہ قیادت کر رہی ہے، افغان سائٹ سے فلاں شخصیت جو ہے یہ قیادت کر رہی ہے، تو تب اس کو مستند اور اتھینٹک اور تصدیق شدہ چیز کہا جا سکتا ہے۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازا کیجیے، اور اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یہ بھی ضرور کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔